اور حقیقتاً مجھے پتہ بھی نہیں تھا یار کہ پشاور میں اتنے زیادہ کیمرے ہیں جتنے آج آپ لوگ لائے ہو. آپ سب کو میرے خیال میں تشویش لگی ہوگی اس ملک کی سیاسی صورتحال میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو ہلچل چل رہی ہے تو وہ قابل تشویش ہوگی سب لوگوں کے لیے. کوئی بھی ذی شعور بندہ احتساب کی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احتساب اور انتقام میں ہمارے نیب والے اور یا ہماری حکومت وہ فرق نہیں کر پا رہے. احتساب وہ احتساب ہوتا ہے جس میں تم سیاسی بنیادوں سے اوپر ہو کے لوگوں کو حساب کتاب پہ مجبور کرو. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں جس میں سب فرشتے بیٹھے ہوں، نہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس میں سب شیطان اور چور ڈاکو بیٹھے ہوں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ کپتان صاحب کے سامنے سر و سجود ہو جاتا ہے وہ تو فرشتہ ہے، اور جو اپنا ضمیر، اپنا ایمان، اپنی سیاست بیچنے کو تیار نہیں ہوتا وہ چور اور ڈاکو ہے. میں یہ ایک بات بڑے زور کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت میں اگر حکومت لازمی ہے تو حزب اختلاف بھی جمہوریت کے لیے اتنا ہی لازمی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حزب اختلاف کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جب حزب اختلاف کو ہٹو گے تو پھر تو سویلین مارشل لا ہی آئے گا، دوسرا تو پھر کچھ بیچ میں راستہ نہیں. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، حسین نواز اور حسن نواز، ان دونوں سے تو کہتے ہیں جی دادا نے جو پیسے دیے ہیں اس کا منی ٹریل ہمیں بتاؤ. دوسری طرف کپتان صاحب کی بہن تھی جو 17 ارب روپے دبئی میں نکلے، تو کہتے ہیں جی چونکہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا اس لیے اتنا اس پہ جرمانہ. ہمارے جرمانے سے کام نہیں. اگر حسین نواز اور حسن نواز پہ یہ لازم ہے کہ وہ منی ٹریل دے اپنے پیسوں کا، وہی قانون پر یہاں بھی لاگو ہوتا ہے. پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے سپریم کورٹ سے کہ یہاں بھی منی ٹریل کا ڈیمانڈ کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. سندھ میں تو کہیں بھی کہاں سے بھی کچھ نکل آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ بے نامی ہے زرداری صاحب کی، یہ بے نامی ہے فریال تارپور کی، یہ بے نامی ہے بلاول بھٹو کی. اور جب کپتان صاحب کا اپنا اے ٹی ایم اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ زمین اپنے نوکر اور اپنے ڈرائیور کے نام پہ حکومت سے لی، اس سے کوئی نہیں پوچھتا. وہ اور باتیں جو چھوڑیں، نااہل کیا سپریم کورٹ نے، اس کے باوجود یہ نہیں کہ وہ آفیشیل میٹنگز میں حصہ لیتا ہے، وہ آفیشیل میٹنگز اس نے پریزائڈ بھی کی ہیں. تو میں کیسے یہ مانوں کہ یہ انتقام نہیں، یہ احتساب ہے.
آپ سب کو پتہ ہے، مجھے تو کہا چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ مانو کہ یہ صادق اور امین ہے کپتان صاحب، لیکن میرا خیال آپ سب پریس والے گواہ ہیں، جب بھی الیکشن سے پہلے وہ کسی جلسے میں خودخواہ میں آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ملیشیا میں اتنے ہوٹل ہیں اسفندیار خان کے، اور دبئی میں اتنے محلات اور اتنے پلازے ہیں، کہا کرتے تھے کہ کہاں نہیں کہتے۔ آج میں پوچھتا ہوں آپ سب کی وساطت سے کہ جتنی بھی تفتیشی ادارے ہیں کپتان صاحب وہ تو تیرے تحویل میں ہیں، خدا کے لیے یار مجھے اپنے ہوٹل دے دو، مجھے اپنے جو پلازاز ہیں میرے وہ دے دو، یہ بھی وعدہ تو صرف ملکیت مجھے دے دے، میں اسی دن فروخت کر کے سارے پیسے چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں دے دوں گا، آخر اگر تجھے ضرورت ہوئی تو آدھے تو لے لے، آدھا ڈیم فنڈ میں دے دوں گا، لیکن کم از کم یار مجھے اپنے ہوٹلوں کا اور جو محلات تھے میرے، جو پلازاز تھے میرے کپتان صاحب، وہ تو مجھے بتائیں۔ الزام مجھ پہ تھا کہ میرے محلات اور پلازا ہیں، پتہ جو چلا تو اس کی اپنی بہن کے ساتھ ارب روپے کی نکل آئی۔ دوسرا جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ جس تیزی سے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، اس کا جو اثر عام انسان پہ سودا سلف خریدنے پہ ہوا ہے، میں تو حیران ہوں خدا کی قسم کہ ہمارے ہاں یہ غریب لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ کپتان صاحب یہ کہتے ہوئے تو تھکتے نہیں کہ جی پچھلی حکومتوں نے اتنا قرضہ لیا، پچھلی حکومتوں نے اتنا قرضہ لیا، اتنا لیا۔ میں صرف ایک سوال کپتان صاحب سے کہوں گا اور یہ ریکویسٹ ہوگی میری کہ اس کا مجھے جواب دے دیں کہ روپے کی جو ڈی ویلیویشن کپتان صاحب تمہارے دور میں ہوئی، اس ڈی ویلیویشن پہ ہمارے پہ جو قرضہ ہے اس کے حجم میں کتنے اضافہ ہوا؟ اگر یہ جواب وہ تمہیں دے دے تو پتہ تمہیں چل جائے گا کہ پچھلی ساری حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جتنے اس روپے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہمارے لون میں اضافہ ہوا۔ ایک منی بجٹ تو آ گیا، اب پھر وہ کہتے ہیں جی تیار ہو جاؤ، چوری ہاتھ میں ہے، دوسرا منی بجٹ ابھی آ رہا ہے۔ اور ایک بات یار خدائی کا سمجھ اس حکومت کی سمجھ نہیں آتی، یہ حکومت قرضے کو بھی آمدن سمجھتی ہے۔ جس دن کوئی قرضہ دے دیتے ہیں خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دی جاتے ہیں، جی اتنا قرضہ ملے، اتنا قرضہ ملے، اتنا قرضہ ملا۔ بابا یہ قرضہ کسی نے واپس بھی کرنا ہے، وہ حساب کتاب کوئی نہیں کرتا۔ فاٹا کی حالت آپ دیکھیں، جو ایک سسٹم تھا فاٹا میں رائج، اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے متبادل میں جو تجویز تھی وہ متبادل فاٹا میں آج تک نافذ نہیں ہوئی۔ فاٹا میں انتظامی ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، جتنا جلد اسے پر کیا جائے وہی اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ خالی اگر اسے چھوڑا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ سندھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاں ایک قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں ایک بندہ سویا تو اس کے سینے سے سانپ گزرا تو وہ بندہ رو پڑا، تو دوسروں سے کہتے ہیں روتا کیوں ہے، گزر گیا ہے، کہتے نہیں یار راستہ دیکھ لیا اس نے، پھر اس راستے پہ اس نے آنا۔ آج تو سندھ کا پیسہ مرکزی حکومت نے بند کر دیا ہے، کہتے کہ یہ ہم خرچ کریں گے۔ پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی تم کہتے رہو کہ یہ فیڈریشن ہے۔ ایک صوبے کے سارے مالی اختیارات مرکز لے لیتا ہے اپنے ہاتھوں میں، کہتے ہیں جی فیڈریشن ہے۔ جس طریقے سے سندھ کی لیڈرشپ کو
بدنام کیا جا رہا ہے اور جو تضحیق ان کی ہو رہی ہے. کپتان صاحب اتنا یاد رکھیں کہ قدرت کا قانون ہے. آج تو اوروں کی تحقیق کرے گا کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کل ایک دن تم نے بھی اسی پہ یہ تیرے گلے میں بھی پڑے گا. سندھ میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ہمیں جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ نمبرز گیم میں تو ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں بنتی، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں، کہ یہ 8ویں ترمیم کو ختم کرے. لیکن یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ بالکل منافی ہیں 18ویں ترمیم کے. اور اگر یہی طریقہ جاری رہا، 18th امینڈمنٹ میں تعلیم جو ہے یہ صوبے کا ہے، صوبے کا محکمہ ہے، مرکز وہاں سے جی حکم صادر کرتی ہے کہ یہ نصاب ہوگا. بابا اختیار میرا ہے، میرا گھر ہے، مجھے فیصلہ کرنے دو میرا کون سا نصاب مجھے اچھا لگتا ہے کون سا نہیں لگتا. صحت کے مسئلے پہ اس وزارت میں جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. اور اب تو وہ ہم کیا روئیں جب وزیر باتبدیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سندھ کو پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ سندھ کے پیسے پھر جہازوں میں اڑ جاتے ہیں، لہذا یہ پیسے ہم نے خود خرچ کر دیے. آپ کو اگر یاد ہو پہلی ایک پریس کانفرنس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سے کپتان آیا ہے سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی ہے. آج صرف یہ سوال آپ لوگوں سے کروں گا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں جو بیانات آ رہے ہیں ان میں آپ کو کہیں بھی شائستگی نظر آئی؟ نقیب اللہ کا کیس آپ کے سامنے، روانور ریٹائر ہوا لیکن اسے سزا نہیں دی گئی. اور ہم نقیب اللہ کا کیس رو رہے تھے کہ اوپر سے طاہر داوڑ کا کیس آیا. اب طاہر داوڑ کے کیس کی انویسٹیگیشن پوری ہو گئی ہے. وہ انویسٹیگیشن پرائم منسٹر کے پاس ہے. کیا بات ہے جو پرائم منسٹر کو یہ ہچکچاہٹ ہے کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کرے. یہ ہم سب کا حق بنتا ہے. اس صوبے کا میرے خیال جو آپ لوگ اسے جانتے تھے بڑا با کردار اور ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، اس کو جو مارا گیا تو کم از کم وہ انویسٹیگیشن رپورٹ تو ہمیں بتاؤ کہ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، کس نے مارے، کیوں مارے، کہاں مارے. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ حقیقت میں وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا جاتا تو آج طاہر داوڑ سے، ہارون بلور جیسے یہ کیسز آج قوم کو سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایک بات جو میں نے قصداً آخر میں رکھی وہ افغانستان کے بارے میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس اخبارات میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہمارے پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن تھا کہ افغان ڈائلاگ تبھی قبول ہوگا، اب ان الفاظ کو پلیز ذرا نوٹ کریں، تبھی قبول ہوگا when it is Afghan led and Afghan owned. آج جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، پاکستان بیٹھا ہے اس میں، امریکہ بیٹھی ہے، طالبان بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی حکومت افغانستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی.
مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر تم حکومت افغانستان کو اس پورے مسئلے میں ایک فریق نہیں سمجھتے تو کیا حق پہ کسی کا پہنچتا ہے کہ وہ کل کو افغانستان حکومت کو کہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ اور جو کچھ اس طریقے سے اگر فیصلہ ہوتا ہے جس میں افغان گورنمنٹ کی کوئی بات اس میں نہیں ہو تو پھر تو افغانستان میں وہی حالات واپس آئیں گے جو طالبان کے وقت تھی۔ اور آپ سب تعلیم یافتہ لوگ، آپ سب سے میں ایک اپیل کروں گا کہ ذرا یہ سوچیں، اگر وہی حالات افغانستان میں دوبارہ آتے ہیں تو اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ آپ خود سوچ لیں۔ یہ ایسی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ تو اپنے غرض سے آیا، اپنے غرض کے لیے آیا تھا، غرض پورا ہوا نہیں ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن اب نکل رہا ہے۔ لیکن نکلتے وقت وہ اتنا بڑا مسئلہ یہاں چھوڑ رہا ہے کہ جو پھر کئی سال ہم لوگوں نے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ تو میں بڑے ادب سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو